پہلی سیموئیل کی کتاب اس کا 6واں باب. میں خدا کی خادم جناب پاسٹر آصف خورشید صاحب کا، ان کے والد صاحب اور ساری چرچ ٹیم کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہ مناسب سمجھا کہ میں خدا کے کلام کی خدمت کروں. اپنی چرچ کو بلڈنگ کو دیکھ کے میں بڑی دیر بعد یہاں آیا. میں نے دیکھا کہ بلڈنگ تو بالکل تیار ہے اور میرے دل خوشی سے بھرا. خدا کی شکر گزاری کرتی ہے اس بات کے لیے. کلام کی تعظیم میں سارے کھڑے ہو جائیں گے، سارے تلاوت کے بعد آپ بیٹھ سکیں گے. خدا کی کلام سے ہم پڑھیں گے. پہلی سیموئیل کی کتاب ہے، اس کا 5واں باب، اس کا 6واں باب. چند حصے ہم مختلف جگہوں سے پڑھیں گے. پہلے ہم 6 باب کی پہلی 2 آیات کو جو ہے وہ پڑھیں گے. سو خداوند کا صندوق 7 مہینے تک فلسطینیوں کے ملک میں رہا. تب فلسطینیوں نے کاہنوں اور نجومیوں کو بلایا اور کہا کہ ہم خداوند کے اس صندوق کو کیا کریں؟ ہم کو بتا کہ ہم کیا ساتھ کر کے اسے اس کی جگہ بھیجیں. 5ویں باب کو ہم پڑھیں گے. اور فلسطینیوں نے خدا کا صندوق چھین لیا اور اسے ابن عزت سے اشدود کو لے گئے. اور فلسطین خدا کے صندوق کو لے کر اسے دجون کے گھر میں لائے اور دجون کے پاس اسے رکھا. اور اشدودی جب صبح کو سویرے اٹھے تو دیکھا کہ دجون خداوند کے صندوق کے آگے اوندھے منہ زمین پر گرا پڑا ہے. تب انہوں نے دجون کو لے کر اسی کی جگہ اسے پھر کھڑا کر دیا. پھر وہ جو دوسرے دن کی صبح کو سویرے اٹھے تو دیکھا کہ دجون خداوند کے صندوق کے آگے اوندھے منہ زمین پر گرا پڑا ہے. اور دجون کا سر اور اس کی ہتھیلیاں دہلیز پر کٹی پڑی تھی. فقط دجون کا دھڑ ہی دھڑ رہ گیا تھا. اس لیے دجون کے پجاری اور جتنے دجون کے گھر میں آتے ہیں آج تک اشدود میں دجون کی دہلیز پر پاؤں نہیں رکھتے. خدا کے کلام پر خدا کی برکت ہو. آمین. آج ہمارا مضمون ہے جلال ہمارے درمیان نہ رہا، یا حشمت دوسرا لفظ اس کے لیے ہے ہمارے درمیان نہ رہے. میرے پیچھے کہیے گا، جلال ہمارے درمیان نہ رہا. پھر سے بھائی بھی بچے بھی، جلال ہمارے درمیان نہ رہا. اس کا دوسرا مطلب ہے خدا کی حضوری ہمارے درمیان نہ رہی. اچھا، اپنے اپنے بچوں کو تسی آپ اٹھانا، آپ انہوں دسنا ہے، ٹھیک ہے، کہ عبادت دے وچ نہیں اٹھنا، عبادت دے وچ نہیں بولنا، عبادت چیتر نہیں جانا. عبادت اودی کرنے اپا. آمین. جو زندہ خدا ہے، جس کی مانند کوئی خدا ہے ہی نہیں. جب تو خدا کے گھر میں جاتا ہے تو کیسے قدم رکھ؟ سنجیدگی کے ساتھ قدم جو ہے رکھ. تو ہم بچوں کو لاڈ گھر جا کے کریں گے، یہاں پر انہیں سختی سے بٹھائیں گے کہ خدا کی کلام کو سنو، خدا کی باتوں کو سنو. تو ہمارا مضمون کیا ہے؟ ایسا اگر آج دیر بھی ہوگی کس ہوگی جن تک بولیں گے. جلال ہمارے درمیان، یعنی خدا کی حضوری ہمارے درمیان. آج ہم یہ سیکھیں گے، خدا کی حضوری، میرے پیچھے بولیے، ہمارے درمیان نہ رہی. خدا کی حضوری ہمارے درمیان
نہ رہی. کیا آپ اپنے ساتھ والے کو بتا سکتے ہیں آج ہم کیا سیکھنے جا رہے ہیں؟ بتائیں کہ آج ہم سیکھنے جا رہے ہیں کہ خدا کی حضوری ہمارے درمیان نہ رہی. چوتھے باب کو پڑھیں، پہلی سیموئیل کی کتاب میں اگر ہم چوتھے باب کو پڑھیں تو ایک جنگ اسرائیلی پہلے بھی ہارے تھے. ایک جنگ چوتھے باب میں اسرائیلی پہلے بھی ہارے تھے. جب یہ جنگ ہارے ان کے تقریباً 4000 سپاہی 4000 مرد مارے گئے. جو چوتھے باب میں جنگ ہوئی کتنے مرد مارے گئے؟ اسی میرے نام رہنا پھر سمجھ آئے گی. اچھا بائبل مل کر جو کلام پر توجہ کرتا ہے وہ بھلائی دیکھے گا. اگر میں اور آپ کلام پر توجہ کریں گے خدا کی بھلائی میرے اور آپ کے ساتھ، خدا کی بھلائی ہمارے بچوں کے ساتھ، خدا کی بھلائی ہمارے خاندانوں کے ساتھ رہے گی. شفا کو نازل کرتا خدا کلام کر کے، بندھنوں کو توڑتا خدا کلام نازل کر کے، جوؤں کو توڑتا خدا کلام نازل کر کے، بیماریاں بھاگتی جب خدا کلام نازل کرتا، برکت آتی جب خدا کلام نازل کرتا. میں آپ کی منت کروں گا، التماس کروں گا، یہ میرا کلام نہیں ہے، یہ خدا کا کلام ہے جو میں سنانے جا رہا ہوں. غور کے ساتھ سنیں. تو پہلی جنگ میں اسرائیلی جنگ ہارے اور کتنے مرد کتنے سپاہی مارے گئے؟ 4000 مرد مارے گئے. اسرائیلیوں نے سوچا، ہوفنی اور فنہاس جو سیموئیل کے بیٹے تھے، کاہن تھے، انہوں نے سوچا ہم خدا کے عہد کے صندوق کو جنگ میں لے کر جاتے ہیں. کیونکہ دوبارہ جنگ ہوئی، 4000 آدمی مرنے کے بعد دوبارہ جنگ ہوئی. انہوں نے سوچا پہلی جنگ تو ہم ہار گئے ہیں، ہم خدا کے عہد کے صندوق کو جنگ میں جو ہے وہ لے کر جاتے ہیں، اس طرح ہم جنگ جیت جائیں گے. اب خدا نے یہ نہیں کہا تھا، یہ ان کا اپنا ملٹری پروگرام تھا، یہ ان کی اپنی حکمت عملی تھی. بائبل میں خدا نے کہیں بھی نہیں کہا تھا کہ تو جنگ ہو تو لے کر جانا. انہیں چاہیے تھا کہ خدا سے پوچھتے، انہیں چاہیے تھا کہ خدا کی مدد لیتے. سیموئیل موجود تھا، ایلی موجود تھا، ان کا باپ جو سردار کاہن ہے. انہیں چاہیے تھا یہ بات کرتے، یہ روزے میں ٹھہرتے، یہ دعا میں ٹھہرتے، لیکن انہوں نے یہ نہیں پوچھا اور خدا کی مرضی کے بغیر یہ عہد کے صندوق کو جنگ میں لے گئے. اب ہوا کیا؟ جب یہ عہد کے صندوق کو جنگ میں لے گئے، جو دشمن قوم تھی فلسطین، انہوں نے کہا، اسرائیلیوں نے جب عہد کے صندوق کو لے گئے، اسرائیلیوں نے، بیٹا نہیں اس کو چھیڑو، ہلو یہ ہل رہا ہے گر جائے. اسرائیلیوں نے نعرے لگائے جب جنگ میں عہد کا صندوق لے کر گئے، بڑا للکار کے ہن عہد کا صندوق آ گئے، اب ہم جنگ جیت جائیں گے. جو دشمن قوم تھی سنیے گا، انہوں نے سوچا کیا ہوا ہے، اسرائیلی کیوں للکار رہے ہیں، اس للکار کا مطلب کیا ہے؟ پتہ چلا کہ اسرائیلی جنگ میں عہد کا صندوق لے کر آئے ہیں. غور سے سنیے گا، لکھا ہے دشمن قوم فلسطین نے واویلا کیا، پٹے، روئے، واویلا کیا کہ اب تو ان کا خدا ان کے درمیان جنگ میں آ گیا ہے، ہم جنگ ہار جائیں گے. ان کے دیوتا نے، ان کے خدا نے مصریوں کے ساتھ کیا کیا ہمیں پتا ہے. ان کے خدا نے کلثم کو 2 ٹکڑے کیا، ان کے خدا نے آسمان سے من برسایا، ان کے خدا نے کلثم کو 2 ٹکڑے کیا، فرعون کے رتھوں کو مار ڈالا. ہم پر افسوس، اب ہم ضرور مارے جائیں گے. اور یہ کہنے لگے آؤ ہم ہمت کریں، آؤ ہم دلیری کریں اور یہ جنگ لڑے. ان کا خدا زبردست خدا ہے. دشمن ان کے خدا کی تعریف کر رہا تھا، دشمن مان رہا تھا ان کا خدا کیسا خدا ہے، دشمن مان رہا تھا ان کا خدا زندہ خدا ہے، دشمن مان رہا تھا ان کا خدا یریہو کی
کی دیواروں کو گرانے والا خدا ہے. دشمن مان رہا تھا ان کا خدا زبردست، ان کا خدا زندہ خدا، ان کا خدا قادر خدا ہے. جنگ ہارے، کلام میں اگر پڑھے عہد کا صندوق چھن گیا اور 30,000 اسرائیلی مارے گئے. پچھلی جنگ سے کتنے مارے گئے سی؟ ایس جنگ سے کتنے مارے گئے؟ کتنی شادی شدہ عورتیں بیوہ ہوئی تھیں، ذرا ذہن میں لائیں. کتنی مائیں جو تھیں وہ رو رہی تھیں، چلا رہی ہوں گی. پہلے 4,000 مرے، اب ایک اور جنگ میں 30,000 مر گئے. کتنی عورتیں بیوہ، کتنے بچے مارے جائیں گے. کتنا زیادہ نقصان ہوا تھا، کیونکہ حفنی اور فنحاس خدا کی راہ پر نہیں چل رہے تھے. عہد کا صندوق چھن گیا. کتنے اسرائیلی مارے گئے اس جنگ میں؟ 30,000. کتنے؟ پیچھے سے بتائیے گا، بولے میرے من سے 30,000. میں چاہتا ہوں آپ کو نیک کریں، پھر نہ دھیان نہیں دو نہیں جائے گا. اچھا کبھی بھی نیچے منہ کر کے کلام نہ سنا کرے، کوئی بھی سنائے آنکھوں میں آنکھیں ڈال دو، آپ کا دھیان رہتا ہے اور پادری نہیں غلطی کرتا. 30,000 مارے گئے اور عہد کا صندوق چھن گیا. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں عہد کا صندوق اس کو پیش کرتا ہے. پہلی بات، جب عہد کا صندوق چھن گیا تو عہد کا صندوق پیش کرتا خدا کی حضوری کو. عہد کا صندوق اس کو پیش کرتا، اپنے میرے ساتھ رہنا. تو اس کا مطلب ہے جب عہد کا صندوق چھن گیا تو خدا کی حضوری چھن گئی تھی. خدا اب اسرائیلیوں کے درمیان نہیں تھا. خدا اب اسرائیلیوں کے درمیان، خدا کی حضوری چلی گئی تھی. عہد کا صندوق اب کس کے پاس تھا؟ اسرائیلیوں کے پاس یا فلسطینیوں کے پاس؟ جی بتائیں. فلسطینیوں کے پاس تھا. اس کا مطلب خدا کی حضوری اب اسرائیلیوں کے درمیان نہیں، بلکہ اب خدا کی حضوری غیر قوم کے پاس چلی گئی تھی، فلسطینیوں کے پاس چلی گئی تھی. دوسری بات، عہد کا صندوق کس کو پیش کرتا ہے؟ عہد کے صندوق کے اندر کیا کیا چیزیں تھیں؟ شریعت کی لوحیں تھی، کلام تھا. اور کلام پیش کرتا ہے پاور آف گاڈ، خدا کی قدرت کو، خدا کی قوت کو. خدا قادر مطلق ہے، کلام اس کو پیش کرتا ہے. دوسری بات، جب عہد کا صندوق اسرائیلیوں سے فلسطینیوں کے پاس گیا تھا تو پاور آف گاڈ چلی گئی. خدا کی قدرت اب اسرائیلیوں میں نہیں، فلسطینیوں کے پاس چلی گئی. پہلی بات، جب عہد کا صندوق چھینا تو کیا ہوا؟ خدا کی حضوری چلی گئی. یاد رکھنی پہلی گل، خدا دی حضوری چلی گئی، عہد صندوق نے جاننا. اور نمبر 2، خدا اس کے اندر، عہد کے صندوق کے اندر شریعت تھی، کلام تھا، کلام پیش کرتا خدا کی پاور کو. خدا کی قوت چلی گئی، خدا کی قدرت چلی گئی. خدا کی قدرت، خدا کی حضوری اب اسرائیلیوں میں نہیں تھی، اب غیر قوم کے پاس تھی. تیسری بات، عہد کے صندوق کے اندر ہارون کا عصا تھا. ہارون کا عصا اختیار کو پیش کرتا ہے. ہارون کا عصا تھا، اختیار کو پیش کرتا ہے، لیڈرشپ کو پیش کرتا ہے، چناؤ کو پیش کرتا ہے. یعنی اب خدا کا اختیار اسرائیلیوں کے درمیان نہیں تھا، اب خدا کا اختیار غیر قوم فلسطینیوں کے پاس تھا. پہلی بات، خدا کی حضوری. کوئی گل نہیں، انہوں نے آپ کو بار بار کرا کے بول جائے گا بتا. پہلی بات، خدا کی حضوری اسرائیلیوں کے درمیان سے چلی گئی تھی اور غیر قوم فلسطینیوں کے پاس تھی. دوسری بات، شریعت عہد کے صندوق کے اندر تھی، تختیاں. تو تختیاں کلام کو پیش کرتی، کلام خدا کی قدرت کو پیش کرتا ہے. خدا کی قدرت اب اسرائیلیوں کے درمیان نہیں تھی، غیر قوم کے پاس چلی گئی تھی. اور نمبر 3، ہارون کا عصا، اختیار اب خدا کی قوم کے پاس نہ تھا، اختیار اب ادھر چلا گیا تھا، کیونکہ عہد کا صندوق وہاں چلا گیا تھا.
नंबर 4, अहद के संदूक के अंदर मन का मर्तबान था। अहद के संदूक के अंदर मन का मर्तबान था। मन का मर्तबान किसको पेश करता है? खुदा मुहैया करने वाला खुदा, खुदा हमारी जरूरतों को पूरा करने वाला खुदा। तो अब अहद का संदूक इस्राएलियों के दरमियान नहीं था, अब वो फिलिस्तियों के गैर कौम के पास था। यानी खुदा जो मुहैया करने वाली उसकी कुदरत है, अब वो खुदा की कौम में नहीं थी, गैर कौम में चली गई। पहली बात, खुदा की हजूरी चली गई थी, अहद का संदूक चला गया था। दूसरी बात, खुदा का कलाम उसके अंदर था, खुदा की कुदरत चली गई थी क्योंकि अहद का संदूक चला गया था। खुदा की हजूरी जब जाती है तो खुदा की कुदरत भी चली जाती है। खुदा की हजूरी जब जाती है, खुदा का इख्तियार जो हर उनका है वो भी चला जाता है। खुदा की हजूरी जब जाती है तो फिर मन का मर्तबान पेश करता है, खुदा का मुहैया कर देने वाला हाथ अब उनके दरमियान नहीं था। चौथी बात, पांचवी बात सॉरी, अहद के संदूक जो था वो इस तरह चौरस, और यहाँ पर 2 कुरूबी बने हुए थे, उनका मुंह नीचे को, इस तरह मुंह नीचे को, इस तरह उसके पर फैले होते थे। एक कुरूबी सोने का यहाँ पर और एक कुरूबी सोने का इस तरह पर उसके फैले होते थे। और ये जो जगह थी, साल में एक मरतबा सरदार पहनाता था। इसको बोलते थे रहमगाह, मर्सी सीट या सरपोश। और साल में एक मरतबा सरदार पहनाता, कुर्बानी का, सारी कौम की कुर्बानी का खून लेकर आता और यहाँ पर छिड़कता था, और इसी जगह पर खुदा मूसा से भी कलाम करता था। तो ये रहमगाह, ये सरपोश था, जो मर्सी सीट है वो यहाँ पर थी। कुरूबी ऊपर थे। कुरूबी पेश करते हैं खुदा की हिफाजत को। कुरूबी किसको पेश करते हैं? यानी अब खुदा की हिफाजत इस्राएलियों के दरमियान नहीं थी, खुदा की हिफाजत गैर कौम में चली गई थी। गौर से सुनिएगा, जब जब खुदा की हजूरी मेरी और आपकी जिंदगी में नहीं है, मेरे और आपके घरों में नहीं है, हमारे चर्चेस में नहीं है, मेरी और आपकी खिदमत में नहीं है, मेरी और आपकी वर्शिप में नहीं है, मेरे और आपके साथ अगर खुदा नहीं है, उसकी हजूरी नहीं है, तो फिर क्या मेरे और आपके जिंदगी से जाएगा, मेरे और आपके घरों से फिर क्या जाएगा? पहली बात, खुदा की हिफाजत चली जाएगी, कुरूबी ऊपर थे। दूसरी बात, खुदा की हजूरी चली जाएगी मेरे और आपके घर से, मेरे और आपके बच्चों की जिंदगी से। और फिर तीसरी बात, मन का मर्तबा उसके अंदर था, मेरी और आपकी जिंदगी से अगर खुदा गया, अगर खुदा की हजूरी गई, अगर खुदा का जलाल गया, अगर खुदा की अशमत गई, तो फिर खुदा की मुहैया कर देने वाली कुदरत में चली जाएगी। नौकरी नहीं मिलेगी, दिहाड़ी नहीं मिलेगी, काम नहीं मिलेगा, पैसा नहीं मिलेगा, कंपनियों के दरवाजे नहीं खुलेंगे, बाहर के मुल्क के दरवाजे नहीं खुलेंगे। और मैं और आप शांति नगर में अगर भूख को देख रहे हैं, अगर रोटी नहीं मिल रही, अगर नौकरी नहीं मिल रही, इसकी एक ही वजह है, जलाल नहीं रहा, खुदा नहीं रहा। खुदा तेरे और मेरे घर में, तेरी और मेरी जिंदगी में, तेरी और मेरी बच्चों के साथ नहीं रहा। मन का मर्तबा नहीं है, मुहैया कर देने वाला हाथ उसका चला गया। आसान था, इख्तियार को पेश करता है। खुदा का इख्तियार मेरी और आपकी जिंदगी में नहीं रहा। मैं और आप नहीं मानते खुदा के इख्तियार को, क्योंकि हजूरी नहीं है। उज़ात की किताब पढ़े, रूत की किताब के एंड को पढ़े, उन्हें जो अच्छा लगता था वो वही करते थे। आज हमें जो अच्छा लगता है हम वही कर रहे हैं। बदी, ज़िनाकारी, हरामकारी, चर्च में गंदी सोचें लेकर आते हैं। चर्च, क्वायर, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, पूरी दुनिया के अंदर मैंने क्वायर को टिकटॉक बनाते हुए देखा है, मैंने पादरियों को स्टेज शोज मोबाइल पर देखा है, फिल्में, गाने, जलाल चला जाता। मैं गाँव में था, मोटरसाइकिल पंक्चर हो गई, उसके साथ ही पंक्चर वाली दुकान की वो जो फिल्में भरवाने के लिए आते हैं, तो एक लड़का आया, वो इस बच्चे जितना, ये जो 4-5 बैठे इतनी उम्र का होगा, उसने मोबाइल दिया उसको, कंप्यूटर वाले को, आया ना मेरे को कहना नवियाँ या 2 चंगियाँ या फिल्म लड़ाई वालियाँ कर दे। अच्छा मैं बाहर खड़ा तो मैंने वो सुन लिया, मेरे ज़हन में पता
پتہ کیا یہ بات؟ اس بچے کا قصور نہیں ہے، اس کے باپ کا قصور ہے۔ اس کا باپ اس کو بھیج رہا ہے کہ یا فلمیں کرا، اب بچہ بھی گھر جا کے دیکھے گا، یہ تو موبائل پھڑ کے دیکھے گا فلماں، وہ منگا ادھر پیا ہونا، وہ کڑی ادھر پی ہونی، وہ بھی دیکھیں گے۔ میں اور آپ اپنے گھر میں جلال لا رہے ہیں، خدا کی حضوری لانے والی مائیں ہیں، خدا کا جلال لانے والے بیٹے، خدا کا جلال، خدا کی حضوری لانے والے باپ ہیں، یا میں اور آپ بدروحوں کو لانے والے ہیں؟ جب میں اپنا موبائل کھولتا ہوں، اس میں گانے اور فلمیں اوپن کروں گا، آج نوجوان پاکستان پہلے نمبر پر ہے گندی فلمیں، گندی تصویریں دیکھنے کے لیے۔ پاکستان پہلے اسی جگہ سے پہلے نمبر جائے پر برے کام کیا۔ آپ کو پتہ ہے میں اور آپ جب اس کو کھولتے ہیں، فلمیں، گانے، ٹک ٹاک، اس کے ذریعے بدروہیں داخل ہونی میرے اور آپ کے گھر میں۔ جلال نہ رہا، حضوری نہ رہی، ماؤں کو چاہیے تھا، باپ کو چاہیے تھا، جوانوں کو چاہیے تھا، میں اور آپ دعا روزے میں ٹھہرتے ہیں، جلال واپس لاتے ہیں، حضوری واپس لاتے ہیں۔ شراب ہم سے مل رہی ہے، نشے میں کتنے جنازے ہم نے اٹھائے ہیں؟ بتائیں مجھے کتنی زناکاری کرنا، مجھے پچھلے دنوں پتہ چلا شانتی نگر کے اندر تھا، اب نور شانتی نگر میں بھی بن گیا۔ جلال چلا گیا، خدا کی حضوری چلی گئی۔ 7 ماہ عہد کا صندوق اسرائیلیوں کے پاس رہا، کسی نے کچھ نہ کیا۔ 4000 پہلے مارے گئے، 30,000 بعد میں مارے گئے، کسی نے کچھ نہ کیا۔ بزرگوں کو چاہیے تھا اسرائیل کے، بیٹھتے، سر جوڑتے، کائنوں کو بلاتے، سر جوڑتے، ماؤں کو بلاتے، سر جوڑتے۔ ارے جوان مارے گئے ہیں، 4000 پہلے، 30,000 بعد میں، جنگیں ہارے ہیں، خدا کے نام کی بےعزتی ہو رہی ہے، سر جوڑتے، توبہ کرتے، معافی مانگتے، گناہ کا اقرار کرتے، خدا ہم کیوں جنگیں ہار رہے ہیں، خدا کیوں طلاقیں ہو رہی، خدا کیوں بیٹیاں بھاگ رہی، خدا کیوں زناکاری ہے، خدا رحم کر، خدا معاف کر۔ کسی نے 7 مہینے کچھ نہیں کیا، شانتی نگر بدی میں بڑھ رہا، زناکاری میں بڑھ رہا، خدا کا ہاتھ ہم پر نہیں، طلاقیں ہو رہی، بیٹیاں بھاگ رہی، غیر قوم سے شادی کر رہی، کسی نوجوان نے کچھ نہیں کیا، کسی خاتون نے کچھ نہیں کیا، کہ کوئی مائیں نہیں بیٹھی، کوئی بزرگ نہیں بیٹھے، کوئی باپ نہیں بیٹھے، آؤ خدا اس کو پکاریں، آؤ اپنے گناہ کا اقرار کریں۔ خدا نہیں رہا ہمارے درمیان، خدا کا اختیار نہیں رہا، خدا کا ہاتھ نہیں رہا، خدا کی حضوری نہیں رہی، مہیا کر دینے والی قوت نہیں رہی۔ یہاں کا مجھے نہیں پتا، شام کی نگر میں ایک بھائی نے مجھے بتایا، کہتا ہے ہفتوں بعد روٹی کھاتے ہیں، دن میں 2 مرتبہ صرف چائے بناتے ہیں، ہمارے گھر میں پتہ نہیں کتنے مہینے ہو گئے ہیں، گھی نہیں آیا، سبزی نہیں آئی، پیسے نہیں ہیں، آٹے کے لیے پیسے نہیں ہیں، کہتا چائے بناتے ہیں، رس یا کیک لیتے ہیں اور کھاتے ہیں۔ جلال نہیں رہا، میں اور آپ دن ب دن غریب ہو رہے ہیں، ہماری بیٹیاں اپنی مرضی کر رہی ہیں، ہمارے بیٹے اپنی مرضی کر رہے ہیں۔ جلال نہیں رہا، عزت کوئی نہیں شانتی نگر دی، لوگ اب اس لیے نہیں آتے غیر قوم کے میرے اور آپ کے پاس کہ یہاں اللہ کا جلال ہے، ان کے چرچ میں بدروہیں نکلتی ہیں، ان کے چرچ میں حضوری ہے، تو اب اور مقصد کے لیے، اور باتوں کے لیے مسلم آتے ہیں، ان کی نظریں ہم پر، ہماری بیٹیوں پر اچھی نہیں ہوں، کسی نے کچھ نہیں کیا، چاہیے تھا بیٹھ کے۔ میں اور آپ کئی جگہ اس لیے ہار نہیں، کیونکہ باپ کو چاہیے تھا نا، معذرت کے ساتھ الیکشن آ جانا، 2 بجے تک تسی نال پھرو گے، 2 بجے تک تسی نال بولو گے۔ اب پچھلا الیکشن ہویا تو دونوں پارٹیاں نے پنڈ دیاں وڈیاں نے وہ جڑے ایم این ایم پی نے ان کو لیٹ آئے، تو میں چوک سے دیکھا 1:30 بج گیا، میں تو نہیں تھا ادھر، خیر مجھے بتایا کسی نے، میں کہ ایک کتے ہوندے نا بات اچھی، میں کہنے لگا بھائی 15 منٹ اتنے لا دو، جہاں ہمیں ہونا چاہیے تھا وہاں نہیں۔ الیکشن آئے گا 5-5 ہزار کا ہم دیں گے، ووٹ لین گے، چلے جان گے، 5 سال کی کریں گے۔ خدا واپس آ، خدا میرے گھر میں آ، خدا میری بیوی کی زندگی میں آ، خدا میری بیٹی کی زندگی میں آ، خدا میری ماں کی زندگی میں آ، خدا میرے بیٹوں کی زندگی میں آ، خدا میرے بھائیوں کی زندگی میں
کیا, کسی نے کچھ نہ کیا. دعا کرنی تھی, روزے رکھنے تھے, معافی مانگنی تھی. ہم اس لیے کئی جنگیں جو ہیں وہ ہار رہے ہیں. ہمارے بچے نشے کی طرف, برائی کی طرف, بدی کی طرف. میرا آپ سے سوال ہے, جب دشمن جنگ جیت گیا ہوگا, عہد سبوت کو لے گئے ہوں گے, ہم نے پڑھا وہ ابن ازر سے اشدود کو لے گئے. ابن ازر کا مطلب ہے مدد کا پتھر یا ڈائیوائن اسسٹنس, الہی مدد, اور اشدود کا مطلب ہے اسٹرانگ ہولڈ. خدا کی حضوری, الہی مدد چلی گئی اور اسٹرانگ ہولڈ آ گیا, قلعہ آ گیا, قید آ گئی. جب جب خدا جاتا نا میرے اور آپ کے گھروں میں, الہی ہاتھ ہم سے ہٹ جاتا, خدا کا ہاتھ ہم سے ہٹ جاتا, اور شیطان کے قلعے, زنجیریں, بیڑیاں وہ میری اور آپ کی زندگی میں ڈال دیتا. کبھی سوچا نیتر دیکھے ماں باپ جتنے ہیں, بیٹی کی بات ماننے گھر نہیں, ابلیس نے جکڑا ہوا ہے. شاید میں کہہ رہا ہوں, بیٹا گالی نہیں من, پڑھے نہیں رہے, سارا دن دیہڑی محنت کر کے آتے, پر کوئی گالی نہیں من, کوئی برکت آ ہی نہیں رہی, پیسہ بھی نہیں آ رہا. باہر ملک نے کاغذ جمع کرانے ہیں, پر جواب بھی کوئی نہیں. منڈا بھی میرا قابل ہے, عمر لنگ رہی ہے, کچھ نہیں ہو رہا, بڑی محنت کری دی ہے, کچھ نہیں بچ رہا. خدا نہیں رہا, جلال نہیں رہا. بیٹیاں نافرمان, بیٹے اپنی مرضی کرتے ہیں, خدا کو واپس لے گیا. ہوں سچی گل دساں, تسی منو گے اس گل, ہوں ہور ٹائم کو نہیں کہ میں تسی اپنی مرضی کریں, نہیں تو بہت نقصان کیے. آج سب کو اجازت نہیں دینی, اور آج اسی پکار ہی ہے. میں اتنے میسج ختم کرتا نا میری گل پوری ہوگی. آج دلوں چکی ہے خدا دے سے, خدا رحم کرو. میں ماننا ہے, میں باپ میں ماں تھی, ہم نہیں چکے, ہم نے تیرے اوپر توکل نہیں کیا, ہم نے تیرے اوپر بھروسہ نہیں کیا, ہم نے تیرے الہی ہاتھ کو رد کر دیا, ہم نے تیرے الہی اختیار کو رد کر دیا. میں اپنے گناہ کو, میں اپنی کمی کو, ماں مان لے, باپ مان لے, بیٹے مان لے, بیٹیاں مان لے, اور سارے مل کر خاندان, خدا مند واپس آ میرے گھر میں, خدا مند واپس آ میری زندگی میں. بحال کرنے والا خدا میرا رب, پیار کرنے والا خدا میرا رب کرے گا بحال. اپنے باتوں میں میرا رب کا خدا سچا خدا ہے. پکار کے دیکھ, وہ کہتا پکار میں تجھے جواب دوں گا. پادریوں نہیں بس کہہ رہا ہے, یہ تو پکار تو میں تجھے جواب, وہ چرچ کو کہہ رہا ہے. جنہیں جان دے دیتی ہے, جنہیں خون بہا دیتا ہے, وہ میری تڑی ضرورتیں کیوں نہیں پوری کرے گا؟ وہ میرے اور آپ کے بچوں کے ساتھ ہمارے گھر میں کیوں نہیں آئے گا؟ مجھے بائبل میں بہت اچھی بات لگتی ہے, مجھے بائبل میں یہ بہت اچھی بات لگتی ہے. 38 برس کا ایک بیمار تھا, اور یسوع وہاں پر, جہاں پر وہ بیمار تھا وہاں پر گیا. مجھے یہ بات بہت اچھی لگتی ہے. یسوع یسوع کو بلاتا, اور یسوع یار کے گھر میں جاتا ہے, پترس کے گھر میں جاتا ہے اس کی سانس کی ٹھیک کرنے کے لیے. یسوع آئے گا جب میں اسے اپنے گھر سے بلاؤں. آمین. وہ ہسپتالوں میں آئے گا, وہ سکولوں میں آئے گا, وہ میرے اور آپ کے بچوں کی مدد کرے گا پڑھنے میں, کامیاب ہونے میں. آمین. جب میں اور آپ پکاریں گے دل سے, خدا بندہ وہ آئے گا, وہ چھوئے گا, وہ برکت دے گا. میں نے بائبل میں ایک بات کو بار بار پڑھا, جو فلسطی قوم ہے یہ منصوبوں کے پیچھے تھی. اب بھی عہد کا صندوق جو خدا کی حضوری کو پیش کرتا, کون سی قوم چھین کے رہے گی؟ فلسطی. عہد کا صندوق حضوری کو پیش کرتا ہے, یعنی فلسطی حضوری کے پیچھے ہے. آج بھی یہ روح کام کر رہی ہے, فلسطی روح آج بھی کام کر رہی ہے. یہ تاڑے میرے گھر سے بیٹا آئے گی, یہ تو ہم دعا نہیں کرتے. بھن تاڑے میرے گھر سے آئے گی تو خدا کی حضوری کو کھچ, بیٹا تاڑے میرے گھر سے آئے گی. جوانوں بھائیو, یہ تاڑے میرے گھر سے آئے گی تو خدا دے جلال کو دور کرے گی, خدا کی حضوری کو, خدا دے مساں کو دور کرے گی. اے روح, یہ کیڑی روح ہے؟ فلسطی روح. یہ عہد کا صندوق چھین کے لائے. میں نے سول کو بارے میں پڑھا. سول کو انہوں نے اس کا سر کاٹ دیا فلسطینیوں نے. اب سول کون تھا؟ منصور تھا. بے شک وہ نافرمانی کی زندگی گزار رہا تھا, لیکن فلسطینیوں نے اس کا سر کاٹا, اس کو ننگا کیا, بائبل میں لکھا ہے, اور اس کا سر لے گئے اور جا کر ٹانگ دیا.
شمشون مسا شدہ، مسا روح القدس، خدا کی حضوری، خدا کا جلال اس پر آتا تھا۔ گدھے کے جبڑے کی ہڈی اس نے لی، 1000 کو اس نے مار دیا۔ دشمن شمشون سے ڈرتا تھا، مسا اس پر تھا۔ شمشون کو انہوں نے پکڑا، دلیلہ کو بھیجا۔ کنہوں نے بھیجا؟ فلسطینیوں کے سردار۔ انہوں نے اس کی آنکھیں نکال دی، دجون کے مندر میں لے گئے۔ یہاں پر عہد کے صندوق کو کس مندر میں لے گئے؟ دجون کے مندر میں۔ تو فلسطین مسا شدہ لوگوں کے پیچھے، کوائر کو وہ صحیح ورشپ نہیں کرنے دے گی۔ کوائر آئے گی، گاہ میں چلی جائے گی، کچھ بھی نہیں ہوئے گا۔ وہ آپ کو دعا نہیں کرنے دے گی۔ کوائر دعا زیادہ کیا کرے۔ جب آپ گائیں تو بدروہیں نکلے، جب داؤد گاتا تھا تو بدروہیں نکلتی تھی۔ کسی کو اپنا اور ماڈل نہ بنائے، داؤد کو اپنا ماڈل بنائے۔ میں جب گاؤں خداوند، میں جب ورشپ کروں خداوند، بدروہیں نکلیں، لوگ ورشپ میں شفا پا جائیں، خدا تیرا تخت لگ جائے، خدا تیری حضوری آ جائے۔ فلسطین ممسوحوں کے پیچھے، فلسطین آپ کو دعا کرنے سے روکے گی، فلسطین آپ کو چرچ جانے سے روکے گی، فلسطین اگر آپ دعا میں ٹھہرے، روزے میں ٹھہرے، خدا کا مسا، خدا کی قدرت آپ کے اوپر، یہ آپ کو بنی گئی، یہ دلیلہ نکال دے گی، یہ کسی اور کو بھیج دے گی، یہ مجھے اور آپ کو قید کرنا چاہتی ہے۔ یہ عہد کے صندوق کو لے کے دجون کے مندر میں، اب دجون کا بت تھا، اس کو بولتے ڈریگن گاڈ، اور یہ اس کو فش گاڈ بھی بولتے تھے۔ اس کا آدھا حصہ جو دجون دیوتا تھا، اس کا جو بت تھا، سنے غور سے، اس کا نیچے والا حصہ مچھلی کی طرح کا تھا، اور یہ والا حصہ مرد کی طرح تھا، اور اس کو فش گاڈ، دجون دیوتا کو فش گاڈ بھی بولتے تھے۔ اب دجون کا مندر میں لے کے دجون کا بت تھا، انہوں نے سوچیا اسی تے جس خدا کے آگے فرعون کی فوجیں نہیں ٹک پائے، جس خدا نے کلزم کو ٹکڑے کیا، جس خدا نے یریحو کی دیواروں کو گرا دیا، جس خدا نے بادشاہوں کو مار دیا، ہم نے اس خدا پر فتح پالی۔ تو یہ سمجھ رہے تھے، انہوں نے دجون کے دیوتا کے آگے عہد کے صندوق کو رکھ دیا۔ ان کا خیال تھا اسرائیل کا خدا، یہوہ کا خدا، جو من برساتا ہے، جو زندہ خدا ہے، جو کلزم دو ٹکڑے کرتا ہے، جو فرعون کے رتھوں کو مارتا ہے، وہ ہمارے دجون کے آگے ہاتھ دیا ہے۔ انہوں نے مندر بند کیا۔ اگلی صبح آئے، کیا انہوں نے دیکھا؟ عہد کے صندوق کے آگے، تیرے میرے خدا کے صندوق کے آگے، جو خدا کی حضوری کو پیش کرتا ہے، دجون کا بت گرا ہوا تھا نیچے، اونھے منہ کا مطلب ہوتا ہے کہ پاک زندہ خدا کے عہد کے صندوق دیکھے، اینڈ نگاہ اینڈ پہلی نگاہوں خدا ہی نہیں، پہلی نگاہوں انسانوں کی سوچ۔ پہلی بات یہ کہ وہ زندہ خدا ہے ہی نہیں، وہ تو کسی انسان نے بنایا۔ کوئی بھی مشکل، کوئی بھی کینسر، کوئی بھی تعویذ، کوئی بھی جادو، کوئی بیماری، ہیپاٹائٹس اے یا بی، آپ کی کوئی مشکل ہے، آپ کی کوئی فکر ہے، آپ کو لگ رہا ہے یہ بڑا دکھ ہے، آپ کو لگ رہا ہے یہ بڑی میری ضرورت ہے، ارے کوئی بھی مسئلہ ہے، تیرے خدا کے آگے اوندھے منہ گرے گا۔ ہاللیلویا! تیرے زندہ خدا کے آگے، بائبل کے خدا کے آگے، اسرائیل کے خدا کے آگے، یشوع کے خدا کے آگے، ابراہیم کے خدا کے آگے، موسیٰ کے خدا کے آگے، ایلیا کے خدا کے آگے، کوئی تعویذ، کوئی کینسر، کوئی مشکل، کوئی مصیبت بڑی نہیں ہے، اس کو گرنا ہوگا تیرے خدا کے آگے۔ ہاللیلویا! دوسرے دن وہ آئے، انہوں نے کہا ہے بت تے ڈگا، انہوں نے بت کو کھڑا کیا، پھر بند کر کے چلے گئے۔ اگلے دن آئے تو دوبارہ پتہ کیا ہوا؟ بت پھر ان کے منہ گرا پڑا تھا، ہتھیلیاں کٹی ہوئی تھی، مجھے پیر کٹے ہوئے سی، خدا سر کٹیا ہوا ڈگیا سی۔ میرے اور آپ کے زندہ خدا کے عہد کے صندوق کے آگے، جو خدا کی حضوری کو پیش کرتا ہے۔ کوئی بات سیکھ رہے ہیں یہاں پر؟ کوئی بات سیکھ رہے ہیں؟ سنیں مہربانی سے۔ مثال کے طور پر سکھانے کے لیے، یہ میرے اور آپ کا خدا ہے، اس کی حضوری ہے۔ جب میں اور آپ گھر میں دعا کریں گے، جب میں اور آپ مل کر اپنے بچوں کے ساتھ مل کر روزے رکھیں گے،
परस्तिश करेंगे, खुदा की हजूरी आ जाएगी, फिर कैंसर देख जाएगा, फिर तवीज़ देख जाएंगे, घर च खुदा की हजूरी लाएंगे वापस दुआवां दे नाल घुटने के बाद। पहले बड़ियां वाल वेख्या है, पहले रिश्तेदारों वाल भी गए हैं, पहले उसके पास CV जमा कराई, पहले उसके पास कागज जमा कराए, अब खुदा वापस लिए हैं। हर मसला गिर जाएगा, हर बीमारी गिर जाएगी, हर मुश्किल तेरे खुदा की हजूरी के आगे गिर जाएगी। हालेलुया। मैं अपने खुदा के जोर बस अब और वक्त नहीं है। माँ बाप भाई बहन बैठते हैं घर में। जो खुदा एलिया का खुदा वो मेरा और आपका खुदा है, जो खुदा दाऊद का खुदा वो मेरा और आपका खुदा है, जो मूसा और यशवा का खुदा वो मेरा और आपका खुदा है। तारीकी रोशनी का मुकाबला नहीं कर सकती। मसीह को बलियात से क्या माफ करे? बदरूहें हैं, तस्वीरें हैं, तंगियां हैं, मुसीबतें हैं, परेशानियां हैं, गुर्बत है, खुदा आ जाएगा, नहीं ठहर सकेगी मेरे और आपके घर में, नहीं ठहर सकेगी। क्यों? क्योंकि जहां रोशनी है वहां तारीकी नहीं ठहर सकती, जहां जलाल है वहां तारीकी नहीं ठहर सकती, जहां खुदा की हजूरी है वहां बदरूहें, वहां कमियां, वहां कांटे नहीं ठहर सकते। मैंने और आपने बस ये काम नहीं किया, हमने अपने घरों में दुआएं नहीं की, हमने अपने घरों में खुदा वापस नहीं लेकर आए। ये मसला हुआ है। उसका सर कटा हुआ था, उसके हाथ कटे हुए थे, उसके पांव कटे हुए थे। जो हाथ आपके खिलाफ बढ़ेंगे वो कट जाएंगे, क्योंकि आप अपने घर में खुदा की हजूरी नहीं है। जो ज़हन आपके खिलाफ सोचेगा, जो हथियार आपके खिलाफ बनाए जाएंगे वो काम नहीं करेंगे, क्योंकि खुदा की हजूरी तेरी बेटी, तेरे बेटों, तेरी बीवी, तेरे बच्चों के साथ, तेरे शोहर के साथ। जो पाँव तेरे खिलाफ उठेंगे वो कट जाएंगे, क्योंकि तेरे घर में तेरा खुदा आ गया है, तेरी जिंदगी में खुदा की हजूरी आ गई। आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। ये सोच रहे थे इनका खुदा जो है वो हार गया है, हमारा खुदा जो है वो बड़ा मजबूत है। एक और काम हुआ, एक और काम हुआ। जब जंग हार गए, एली बड़ा फिक्रमंद था। एली से पूछकर, खुदा से पूछकर वो अहद का संदूक नहीं लेकर गए थे। एली शहर के फाटक पर कुर्सी पर बैठा हुआ था। एक बंदा जंग में जब 30,000 मारे गए तो एक बंदा जंग से भागता हुआ है। एली कहता बता जंग का क्या हाल हुआ है? तो कहता है तेरे दोनों बेटे एली मारे गए। आप चौथे बाब को पढ़ लीजिएगा, वक्त थोड़ा है। वो कहता है एली तेरे दोनों बेटे मारे गए। बाप था, पर बाइबल में बड़ा जबरदस्त बात लिखी हुई है। बाइबल में ये लिखा हुआ है कि जो बंदा जंग से आया था उसके सर पर खाक थी। एली राह के किनारे बैठा इंतजार करता। लिखा एली का दिल खुदा के संदूक के लिए, बेटों के लिए नहीं, खुदा के संदूक के लिए काम रहा था। आज कितने बाप हैं, आज कितनी माएँ हैं जिनका दिल खुदा की हजूरी के लिए, खुदा के संदूक के लिए काम। मैंने आज प्रेयर नहीं की, मैंने आज दुआ नहीं की, आज हमारे घर में दुआ नहीं हुई, मेरा दिल कांप रहा है और मैं और फिर बैठ गए और कहीं खुदा मेरे घर में, खुदा हम तेरी वर्शिप करते हैं, खुदा हम तेरे हजूर को। इसका दिल बेटों के लिए नहीं कांप रहा था। और जब इसको पता चला कि इसके बेटे मारे गए हैं, देखो उसने सारा माजरा सुनाया, शहर में हुल्लड़ मच गया। एली 98 वर्ष का था, नजर उसको कुछ आता नहीं था। वो उसको बताता है, कहता तेरे दोनों बेटे मारे गए और खुदा उनका संदूक छीन गया। पता क्या लिखा है? एक बाप से पूछे जंग में जिसके 2 बेटे मारे गए और उसका दिल अपने बेटों के लिए नहीं कांप रहा था। लिखा जब उसने सुना कि उसके बेटे मारे, चुप था। जब उसे ये पता चला हजूरी नहीं रही, खुदा का संदूक नहीं रहा, लिखा जब उसने ये सुना, मैंने आपके सामने बकायदा आयत पढ़ी है, ये गिर गया। बेटों के बारे में जब पढ़ सुना नहीं गिरा, बेटों के बारे में सुना कि मारे, उसने कुछ नहीं किया। लेकिन जब पता चला खुदा नहीं रहा,
होफनी फिनिहास को मारे गए। एली का लीडरशिप भी खत्म हो गई खुदा की हुजूरी के बजाय। अब जो फिनिहास था उसकी बीवी हमल से थी, और बाइबल में लिखा है आगे, बच्चा जनने का वक्त आ गया था। गौर से सुनिएगा, बड़ी अहम ये बात है। उसी टाइम वो बंदा आता है और वो आकर इसराइल को बताता है हम जंग हार गए, 30,000 मारे गए, ऐद का संदूक छिन गया। जैसी उसने ये खबर दी, यही वो लम्हा था जब फिनिहास की बीवी एक बेटे को जन्म देती है। उसको दर्द ज़ैल लगा हुआ था, अब वो बच्चे को जन्म देती है और उससे खबर ये मिलती है खुदा के ऐद का संदूक छिन गया। गौर से सुनिएगा यहाँ पर क्या हुआ। और उसकी बहू फिनिहास की बीवी हमल से थी, उसके जन्मने का वक्त नजदीक था, और जब उसने ये खबरें सुनी कि खुदा का संदूक छिन गया और उसका खुसर और खावन मर गए, तो वो छूकर जनी, क्योंकि दरवाज़ा उसके दर्दे से उसके लग गया था। और उसके मरते वक्त इन औरतों ने जो उसके पास खड़ी थी उससे कहा मत डर क्योंकि तेरे बेटा हुआ। उसने ना जवाब दिया ना कुछ तवज्जो की। उसने उस लड़के का नाम यकूब रखा और कहने लगी हशमत इसराइल से जाती रही, इसलिए कि खुदा का संदूक छिन गया था और उसके खुसर और खावन जाते रहते। सो उसने कहा हशमत इसराइल से जाती रही क्योंकि खुदा का संदूक छिन गया। उसने बेटे को जन्म दिया। पढ़ा क्यों? मेरा शोहर मारा गया, उफनी जेठ था या तो वो मारा गया, मेरा ससुर मारा गया। लिखा जब उसको पता चला कि ऐद का संदूक छिन गया, उसने अपने बेटे का नाम पता क्या रखा? यकबूद। क्या नाम रखा? बोले मेरे पीछे ये बहुत नाम है, यकबूद। यकबूद सारे बोले प्लीज, सारे को यकबूद यकबूद यकबूद। यकबूद का मतलब पता क्या है? हजूरी नहीं रही, जलाल नहीं रहा, हशमत नहीं रही। आपका ख्याल है फिनिहास की बीवी को गम था, उसका शोहर मार गया, उसका ससुर मार गया? हाँ था, पर उसने कोई बात नहीं की। उसने अपने बेटे उसने जो अपने बेटे का नाम रखा, उससे पता चलता फिनिहास की बीवी का दिल खुदा की हजूरी, खुदा के संदूक के साथ जुड़ा हुआ था। जितनी बीवियां यहाँ पर हैं, क्या आपका दिल खुदा की हजूरी के साथ लगा हुआ? उसने अपने बेटे का नाम यकबूद रखा। यकबूद, ये तेरा बेटा हुआ है, तेरे तवज्जो कर। कोई तवज्जो नहीं बेटे की तरफ, कोई खुशी नहीं बेटे की। नाम ही उसने रख दिया यकबूद। खुदा नहीं हमारे दरमियान, तलाकें हो रही यकबूद, जवान नशा कर रहे यकबूद। खुदा चर्चिस में नहीं यकबूद, खुदा खिदमत में नहीं यकबूद, खुदा कवायद में नहीं यकबूद। जलाल नहीं है। आप बड़े फन्ने कहाँ बढ़ रहे थे लड़े हैं? असी क्रिश्चियन, असी मसीही, मैं नहीं शायद, मैं पादरी, मैं बाइबल टीचर नहीं। खुदा नहीं है, जलाल नहीं है। आए मान ले, आए इकरार करें। यकबूद हीरोइन हमारे गांव में से मिलती, यकबूद ज़िनाकारी का दूसरा अड्डा बन गया, यकबूद हशमत जलाल नहीं रहा। वो जरा डड्डी है, किसी ने जानते कितने सालों को इंडिया छोटा जैसे यकबूद जलाल नहीं रहा, और मैंने और आपने कुछ नहीं किया। हेलो, मैंने और आपने जनाजे उठाए पर हमने कुछ नहीं किया। नशा लेने के लिए, पीरी फकीरी कराने के लिए लोग बाहर से मेरे और आपके गांव में आते हैं यकबूद, पर मैंने और आपने कुछ नहीं किया। चाहिए था 7 महीने वहां पर रहा, चाहिए था कि कुछ करते, लेकिन किसी ने जो है वो कुछ नहीं किया। आज मेरी और आपकी वजह से जिंदा खुदा के नाम की तकबीर हो रही है, मेरी और आपकी वजह से, मेरी और आपकी वजह से।
زندہ خدا کی بےعزتی ہو رہی ہے. آئیں جلال واپس لے آئیں, آئیں خدا کی حضوری واپس لے آئیں. مجھے زبور 24 بعد صرف 5 منٹ اور زبور 24 مجھے بہت اچھا لگتا ہے. رب خداوند بادشاہ ہے. وہ کیڑا بادشاہ ہے؟ جلال نہیں رہا, یعنی یسوع ہمارے درمیان ہے, کیونکہ یسوع جلال کا بادشاہ ہے. سمجھ رہے ہیں؟ میں رب گاتے ہیں رب خداوند بادشاہ ہے, وہ جلال کا بادشاہ ہے. اس کا مطلب جب یسوع ہمارے درمیان ہوگا, جو جلال کا بادشاہ ہے, تو جلال کے ساتھ ہوگا, جو میں اور آپ مس کر رہے ہیں. اچھا یہ نہیں سمجھنا کہ میں آپ کو سنانے ہیں, میں بھی لفظ بول رہا ہوں. ہم سب ذمہ دار ہیں, ہم سب اپنے اپنی راہ میں پھرے ہیں. خدا جانتا ہے میرے دل کو, میں آپ کو نہیں بس سنانے کے لیے آیا. میں نے یہ میسج سر اپنے چرچ میں بھی سنایا ہے, یہ ریکارڈ ہے, آپ پوچھ سکتے ہیں چرچ میں سے. میں نے اور جگہوں پر اس پہ آپ کو سنایا ہے. میرا دل, میرا مقصد بس یہ ہے کہ ہم اپنے خدا کی طرف واپس لوٹ آئیں. جو خدا کا مقصد ہے, میرا مقصد نہیں ہے. رب خدا بادشاہ ہے, وہ جلال کا بادشاہ ہے. تو جب جلال کا بادشاہ ہمارے درمیان ہوگا, تو جلال حضوری ہمارے درمیان ہوگی. داؤد خود بادشاہ تھا, پر وہ عزت اس کو دے رہا, کہتا نہیں میں تو بادشاہ ہوں, پر تو جلال کا بادشاہ ہے. میں تو عام بادشاہ ہوں اور مجھے لانے والا تو ہے, پر تو جلال کا بادشاہ ہے. بادشاہ یسوع جب میری اور آپ کی زندگی, میرے اور آپ کے گھر میں ہوگا, تو جلال آئے گا, حضوری آئے گی. ایک آخری مثال اور میں ختم کروں گا. ایک جگہ پر, یہ سچی کہانی ہے, بچے 3 کھیل رہے تھے. یہ باہر کے ملک کی کہانی ہے اور سچی کہانی ہے. میں نے خاتون سے سنا کہ وہ یہ باقاعدہ ان کے نیوز چینل پر بھی یہ کہانی چلی. 3 بچے کھیل رہے تھے اور برف پڑی ہوئی تھی, اور تینوں بچے ایک جگہ پر چھلانگ لگاتے ہوئے, انہیں پتہ نہیں تھا کہ یہاں پر برف ہے اور نیچے گہری کھائی ہے. تو تینوں بچے برف کے اندر وہ نیچے دھنس جاتے ہیں, اندر چلے جاتے ہیں. 2 بچے کوشش کر کے باہر نکل آتے ہیں, اور ایک بچہ اندر ہی اس کو دم ٹوٹ جاتا, اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. وہ جو 2 بچے باہر نکلے تھے, ساتھ اس طرح گاؤں تھا, جیسے وہ یہاں سے بالکل باہر ہوں, تو ساتھ ہی گاؤں تھا, اور وہاں سے ایمبولینس آئی. انہوں نے جا کر بتایا, جلدی آئے, انہوں نے بچے کو نکالا, اور اس کی ماں گھر پر نہیں تھی, وہ جاب پر تھی, اور انہوں نے اس کو فون کر دیا کہ فلاں ہاسپٹل میں آ جاؤ. انہوں نے اس بچے کو نکالا. اب تقریباً اس کو 10 منٹ 12 منٹ ہو چکے تھے کہ وہ اس کا دم ٹوٹ گیا تھا, اور اس کو وہ سیدھے ہاسپٹل میں لے کر گئے. ہاسپٹل میں انہوں نے اس کو وہ الیکٹرک شاک لگائے, جھٹکے بجلی دلوائے, پر بچہ جو ہے وہ اس کو ہوش نہیں آ رہی تھی, وہ ڈیڈ ہو چکا تھا. اور ڈاکٹروں نے کیا کیا, 40 منٹ گزرے, 45 منٹ ٹوٹل گزر گئے اس واقعے کو ہوئے. انہوں نے بہت کوشش کی, پر بچے کی ڈیتھ ہو گئی تھی. انہوں نے, اب ہاسپٹل میں یہ ہوتا ہے کہ جب میں آپ جاتے ہیں تو میری اور آپ کی ایک فائل بنتی ہے, نام لکھا جاتا ہے, عمر لکھی جاتی ہے, بلڈ پریشر چیک کرتے ہیں, شوگر چیک کرتے ہیں, اور پھر وہ میڈیسن جو ہوتی ہے وہ بھی اس پہ لکھتے ہیں, ڈاکٹر جو کہتا ہے, اور وہ میڈیسن دی جاتی ہے. اگر ہم ہاسپٹل سے نکلے ٹھیک ہوں یا نہ ہوں, تو اس پہ دسائیں ہوتے ہیں, لکھا جاتا ہے اس کو یہ بیماری تھی, اس کی یہ ڈیتھ ہو گئی ہے, یا یہ ہاسپٹل چھوڑا, تو سارا کچھ رپورٹ میں لکھا جاتا ہے. بچے کی رپورٹ میں پتہ کیا لکھا, پچھلے 45 منٹ ہوئے ہیں, یہ بچے کا نام ہے, اتنی اس کی عمر ہے, برف میں گرنے کی وجہ سے اس کا نام ٹوٹ گیا, اس کی موت ہو چکی ہے, ہم نے اس کو الیکٹرک شاک لگائے, لیکن بچہ مر گیا ہے, یہ زندہ نہیں ہو رہا, یہ رپورٹ انہوں نے لکھ دی. تھوڑی دیر بعد اس کی ماں وہاں پر پہنچ گئی. وہ آپریشن تھیٹر سے بچے کو باہر وارڈ میں لے آئے, تو اسٹریچر پر بچہ پڑا تھا. ماں آئی وہ رونے لگ گئی, اس نے چادر اوپر سے ہٹائی, اس کا بچہ مارا پڑا تھا. ایک دم سے وہ, اس کے آنسو بہہ رہے تھے. تھوڑی دیر بعد وہ نیچے فرش پر ہسپتال میں گھٹنوں کے بل ہوئی, اور دعا کرنی اس نے شروع کر دی. بڑی دیر وہ آنسو بہاتی رہی, دعا کرتی رہی, کہتی رہی, اے خدا پاک تو نے یسوع کو مردوں میں سے زندہ کیا, تو میرے بیٹے کو بھی آپ زندہ کر, تو کر سکتا ہے, تو کرنے کی قدرت رکھتا ہے. بار بار رو رہی تھی اور یہی دعا کر رہی تھی, آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر, پاک روح تو نے یسوع کو مردوں میں سے زندہ کیا, تو آپ میرے بیٹے کو بھی زندہ کر. پتہ نہیں کتنی دیر وہ دعا کرتی رہی, لیکن خبروں میں یہ خبر چلی کہ آخر خدا کی حضوری آئی, اس کا بیٹا زندہ ہو گیا, اور اپنی ماں سے
نے ملا اور اس کی ماں. تالیاں والی گل یہ بھی ہے پر زیادہ تالیاں والی گل اگے ہے. وہ تم دسنا سب خوش تھے. وہ دو لڑکے جو باہر نکل آئے تھے وہ بھی خوش تھے. ان کا دوست تھا وہاں پر علاقے کے لوگ خوش تھے, ڈاکٹرز خوش تھے, ماں کے ساتھ وہ بیٹا مل رہا تھا اور بڑے سارے خوش تھے. دوبارہ رپورٹ بنی. پتہ کی لکھا گیا؟ بچوں کے ساتھ برف میں کھیل رہا تھا, گر گیا, دم ٹوٹ گیا, مر گیا, ہاسپٹل میں آیا, الیکٹرک شاک ہم نے لگائے, بجلی کے جھٹکے لگائے, بچہ نہ زندہ ہوا. 45 منٹ ہم یہ کوشش کرتے رہے, بچے کی ڈیتھ ہو گئی. پھر آگے پتہ انہوں نے کیا لکھا؟ اس کی ماں آئی ہسپتال میں, فرش پر ایئرپورٹ پہ لکھا گیا, گھٹنوں کے بل ہوئی اور پاک روح سے کہنے لگی, اے پاک روح, تو نے جس طرح یسوع کو مردوں میں سے زندہ کیا, میرے بیٹوں کو بھی زندہ کر اور اس کا بیٹا زندہ ہو. ہاللیلویا. یہ ہے جب حضوری واپس آتی ہے. یہ ہے جب خدا پاک ہوتا ہے. ماں آپ دعا کرو گے نشہ کرنے والے بیٹے اور بیٹی واپس آئے. وہ بچہ قبر میں چلا گیا تھا, مر گیا تھا, ایک طرح سے قبر میں چلا گیا تھا. اس نے قبر میں جانا تھا. ماں کی دعا اس کو قبر سے. تو میری اور آپ کی دعائیں نشہ کرنے والوں کو, بدی کی راہ پر, زنا کی راہ پر چلنے والوں کو کیا واپس نہیں لا سکتا ہے کہ میرا اور آپ کا خدا زندہ ہے. اس کا جلال, اس کی حضوری واپس لائیں. پھر نہ مائیں یہ کہیں فنحاس کی بیوی کی طرح, پھر نہ کوئی اور یہ کہے شکبود اشبت نہیں رہی, جلال نہیں رہا, بلکہ بیٹیوں کے ذریعے, کوائر کے ذریعے بہت خوبصورت ورشپ بھائی کے ساتھ مل کر کر رہے تھے. اب سے ایک ہی مقصد ہو. جدو میں کھڑی ہوں نا پادری صاحب دے نال, جدو میں کھڑا ہوں نا پادری صاحب دے نال, بات پاویں میری باہر ڈیوٹی ہے, پاویں جتیاں تے میری ڈیوٹی ہے, پاویں صفائی تے میری, پر جدو میں اپنے خادم دے نال کھڑی ہواں تے کھڑا ہواں, جلال واپس آئے, ہاللیلویا, حضوری واپس آئے, خدا دی قدرت آئے. آخری گل, یہ سارے دی ذمہ داری صرف پادریاں دی ذمہ داری نہیں. پادریاں تے الزام لڑاؤ بند کرو. خون آپ کے لیے بھی بہایا گیا, معافی گناہوں کی آپ کو بھی ملی ہے. چرچ پہلے میں تم سے مل کے چرچ ہیں, کلیسیاں ہیں, پادری ہونا بات ہے. ہم سارے مل کے اگلے اتوار جدو تسی آؤ دعا کر کے پورا ہوتا, پادری صاحب خدا ہم ساڑھے خاتم کلام کر, خدا جدو تیری ورشپ کرے, خدا کا جلال ٹھہرائے. یہ صرف ان کی ذمہ داری نہیں ہے. شانتی نگر میں پادریوں کے خلاف باتیں کی جاتی ہیں, صحیح ہے, یہ جڑی گلاں کر دو ٹھیک نہیں, غلط نہیں ہے, پر ساڑھے لیے دعا کیوں کرتے ہیں؟ پادری کا ساتھ بھی نہ دیں گے. جب آپ پادری صاحب کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے نا, پادری بھی ٹھیک ہو جائے گا. یار نہیں میرا چرچ میں نہ کھلو گیا, یہ کہنے دعا روزے رکھیے, دعا اور روزے رکھنے والا چرچ کا. پادری صاحب کے ساتھ مل کر, پادری صاحب ہفتے میں ہمیں دعا اور روزے میں ٹھہرے. بس سب کو پتہ ہے یہ ہمارے ساتھ مل کر ورشپ بھی کرتے رہے ہیں. ہم ہر مہینے روزے کی پریئر میٹنگ جو ہے وہ کرتے ہیں. میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جب اب وہ آپ بھی آئیں سر, اور یہاں سے کسی کو ساتھ لے کر دور لوگوں کو آئیں, اور پھر جب آپ کے ہاں ہو تو ہم بھی آئیں گے, روزے اور دعا میں ٹھہریں گے. کیوں؟ کیونکہ جلال واپس لے آئیں گے, عزت واپس لے آئیں گے, قدرت واپس لے آئیں گے, خدا کا اختیار واپس لے آئیں گے. یہ ہم کوئی نہیں رہے گا کہ شانتی نگر کے لوگ واپس لے آئیں گے. ہاللیلویا.